میں نہ دوں یہ ہو نہیں سکتا. ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا دے. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے اسے علم والے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، اسے نیک اور علم والے صابر بیٹے کی بشارت عطا فرمائی. اب بیٹا دے دیا، بیٹا آنگن میں کھیلتا ہے، دوڑتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ماں کی آنکھوں کا تارا ہے، باپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے. رب نے پھر آزمائش نازل کی. اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، اولاد نہ دے کر بھی آزماتا ہے. جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے محروم کر دے. یہ اس کی تقسیم ہے. اس سے جھگڑا کوئی نہیں، اس سے لڑ کوئی نہیں سکتا. وہ بہتر جانتا ہے بیٹا کسے دینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے بیٹی کسے دینی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ دونوں ملا کے کس کو دینے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کسے محروم رکھ کے اس سے کیا کام لینا ہے، اسے محروم رکھ کے کیا کام لینا ہے، وہ بہتر جانتا ہے. قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے جسے چاہتا ہے رب بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے. وہ جانتا ہے بیٹوں کی ذمہ داری کون ادا کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے بیٹیوں کی ذمہ داری کون نبھا سکتا ہے، وہ جانتا ہے دونوں کی ذمہ داری کون نبھا سکتا ہے، وہ جانتا ہے کون یہ ذمہ داری نہیں نبھا پائے گا، اس سے میں نے کوئی اور کام لینا ہے. تو وہ اس حوالے سے تقسیم کرتا ہے. وہ مالک ہے، اس کا ہر کام حکمت والا ہے. تو یہاں پر رک کر ایک بات آپ سے شیئر کروں. آپ نے ایک بہت بلند نام سن رکھا ہوگا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دہلی کے سب سے بڑے محدث گزرے، جن کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، مقلدین غیر مقلدین بھی ان کے آگے سر تسلیم خام کرتے ہیں. کہ ایسا بلند پایا بزرگ جنہوں نے مشکات کی شرح اشیعۃ اللمات لکھی. یہ وہ بزرگ ہیں، اور ان کے دادا جان کا واقعہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ کے پردادا، ان کے گھر اولاد کی اتنی فراوانی تھی، ہو سکتا ہے اکثر لوگ نہ بھی مانے ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور یہ لوگ کہیں گے بھی سن کے، کیونکہ یہ چیز عقل سے ماورا سمجھی جاتی ہے. لیکن اللہ جسے عطا کرنا چاہے عطا کرتا ہے. آپ کے پردادا کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی زرخیزی عطا فرمائی، اتنی زرخیزی عطا فرمائی کہ آپ کی اولاد 100 سے اوپر ہوئی. 101 بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، 101 بیٹا. لیکن ایک حادثے میں سارے شہید ہو گئے، ایک بچ گیا. سارے شہید ہو گئے اور ایک بچ گیا. اور آپ کے پردادا نے 250 کے قریب عمر پائی ہے، 250 سال کے قریب عمر پائی. اتنی عمر پائی اور اتنی اولاد پائی، لیکن بچا کون؟ صرف ایک. جو آپ کے دادا تھے وہ بچے. ان سے پھر آگے 3 بیٹے ہوئے. ان تینوں میں سے جو سب سے بڑے فرزند تھے، ان کے ہاں شاہ عبدالحق محدث دہلوی پیدا ہوئے. اللہ بہتر جانتا تھا کن کو واپس لینا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، کس سے دین کا کام لینا ہے. اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ بیان فرماتے ہیں میں روضہ رسول پر حاضر تھا، بار بار دل میں خیال آتا تھا مشکات کی شرح لکھوں. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، میں نے مشکات شریف کی شرح فارسی پہ لکھ ڈالی. اللہ جس سے کام لینا چاہے اسے دنیا میں چھوڑ دیتا ہے. جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے.
جسے چاہتا ہے ملا کے دیکھو. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اشیعۃ اللمات کا ترجمہ جس عالم دین نے کیا, اشیعۃ اللمات کا ترجمہ جس عالم دین نے کیا, یہ پکی شریف جو یہ ہمارا گجر خان سے نہیں آیا, ادھر جو ہمارا یہ خارج کے آگے جو آتا ہے پکی شریف, یہ منڈی بابا دین سے آگے جائیں تو پکی شریف جو ہے وہ سرگودا اور اس کے درمیان یہ بڑی علمی درسگاہ سمجھی جاتی ہے. وہاں کے فارغ التحصیل ایک عالم دین انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. اللہ نے ان کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی عطا فرمائی. آپ بیان فرماتے ہیں ساتھی مجھے کہتے رہے اشیعۃ اللمات کا ترجمہ کرو, شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی کتاب کا ترجمہ کرو. مصروفیات کی میں نہ کر پایا, میرے بچے بیمار تھے. کہتے ہیں پہلے بڑا بیٹا فوت ہوا, پھر چھوٹا بیٹا فوت ہوا, اور 3 سالوں کے اندر اللہ نے تینوں نعمتیں مجھ سے واپس لے لی, اور میرے ہاں اس کے بعد اولاد کوئی نہ ہو. اور اللہ نے اتنا بڑا کام لیا, بیان فرماتے ہیں میں نے 12 سال صرف کیے اشیعۃ اللمات کا ترجمہ مکمل کیا. اللہ جس سے کام لینا چاہے اسے اولاد کی آزمائش عطا کرتا ہے. اسی لیے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. جسے چاہتا ہے بانگ رکھتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے دیتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 سال گزر چکے ہیں, بیٹا کوئی نہیں, دعا کیا مانگی بڑھاپے میں, رب ہب لی من الصالحین. 101 بیٹے پر ہنسنے والے کبھی غور تو کریں, وہ اگر 101 بیٹا دے سکتا ہے تو کیا 99 سال کی عمر میں ابراہیم کو بیٹا نہیں عطا کر سکتا؟ رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر. اللہ نے پھر بیٹا دیا. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے بشارت دی اسے علم والے بیٹے کی. یہاں پہ رک کے میں ایک اور آپ سے بات کروں. اولاد آزمائش ہے, کبھی دیتا ہے آزماتا ہے, نہ دے کے بھی آزماتا ہے, اور کبھی نہ دے کے دین کا ایسا کام لیتا ہے جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا. میں ایک اور عالم دین اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ کراچی کے بہت مایہ ناز بزرگ, جنہوں نے اپنے مرتے دم تک اپنے ساتھ لفظ سید نہیں لگایا. آل رسول تھے, خانوادہ رسول سے تھے, لیکن خود کو سید نہیں کہلواتے تھے, چپ رہتے تھے. اپنے ساتھ انہوں نے کبھی سید نہیں لکھوایا, اور آپ کی بھی کوئی اولاد نہیں. اور آپ نے کام کتنا بڑا کیا, آپ نے 12 جلدوں میں قرآن کی تفسیر کی جسے تبیان القرآن کہتے ہیں. آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی تفہیم البخاری, آپ نے مسلم شریف کی شرح لکھی شرح صحیح مسلم. اور یہ اتنی جید کتابیں ہیں, ان کو پڑھ لینے والا علم سے کبھی محروم نہیں رہتا. اللہ جب اولاد نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کوئی اور کام ضرور لے لیتا ہے. رب ہب لی من الصالحین, 99 سال تبلیغ کر چکے, اللہ بیٹا عطا فرما. قبر جھک چکی, اللہ بیٹا عطا فرما. بڑھاپا تاری ہے, اللہ بیٹا عطا فرما. اور رب نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ ناممکنات میں سے ہے, تو بڑھاپے میں بیٹا مانگتا ہے. اللہ نے پھر بیٹا عطا بھی کیا. فبشرناہ بغلام حلیم, جو ناممکن کو ممکن بنا دے اسے رب قدیر کہتے ہیں, اور جو انبیاء کی دعا کو قبول کر لے اسے رب قدیر کہتے ہیں. نبی نے دعا مانگی, قبول ہوئی, بیٹا دیا, لیکن آزمایا. فلما بلغ معه السعی, سورہ صافات آیت نمبر 102. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں, تجھے ذبح کرتا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. اب وہ بیٹا کیا ہے, فلما بلغ معه السعی, قرآن کے الفاظ ہیں جب بیٹا باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا, چلنے کے قابل ہو گیا, کام کرنے کے قابل ہو گیا, بڑھاپے کا سہارا بنا, تو کیا کہا, انی میں کیا دیکھتا ہوں, رافل منامی انی اذبحک فانظر ماذا ترى, میں نے خواب میں دیکھا, اور خواب کیا دیکھتا ہوں, تجھے ذبح کرتا ہوں, بتا تیری کیا رائے ہے. تو بیٹا کیا کہتا ہے, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین.
جیسا رب کہتا ہے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو ہے، ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ باپ نے ذبح ہونے کی ڈیمانڈ کی ہے، باپ نے قربان ہونے کا مطالبہ کیا ہے، بیٹا آگے سے نہیں لگا، بیٹے نے آگے سے جواب نہیں دیا، بیٹے نے انکار نہیں کیا۔ ادب والد کا سکھایا جا رہا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مقصد کی جرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ بیٹا ہو تو ایسا ہو، باپ قربان کرنے کا بھی کہے تو بیٹا خوشی خوشی چھری کے نیچے آ جائے۔ یہ اولاد اور والدین کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا یا باطفال ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کر گزریے جیسا اللہ نے آپ کو حکم کیا، صبر کرنے والا پائیں گے۔ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب قربانی کے لیے باپ بھی راضی ہے، بیٹا بھی راضی ہے، وتلہ للجبین، باپ بیٹے کو پیشانی کے بال لٹاتا ہے، چھری گردن پہ رکھی ہے، اور قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حاطف غیبی سے رب کی آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ندا کی اے ابراہیم رک جا، بس کر، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تیری وفا پہ شک نہیں، تو نے خواب دیکھا ہے، خواب سچ کر دکھایا ہے، تیرے بیٹے کو میں بچا رہا ہوں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والے کو ایسے ہی جزا عطا فرماتے ہیں۔ قربان کا حکم بھی خود دیا، چھری کے نیچے رکھنے کا حکم بھی خود دیا، بڑھاپے میں بیٹا بھی دیا، آزمایا بھی خود، لیکن جب چھری چل رہی تھی اللہ پکار رہا تھا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم رک جا، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کوئی میرا تو ہو کے دیکھے، اگر چھری کے نیچے بھی آ جائے، بچانا میرا کام ہے، زندگی عطا کرنا میرا کام۔ چھری کے نیچے سے بچا لیا۔ اور ایک مفسر نے تو بڑی کمال بات لکھی، آپ کہتے ہیں حضرت اسماعیل وہ ہیں جن کی پشت میں میرے آقا کا نور تھا، جن کی پشت میں میرے آقا کا نور تھا۔ اگر یہ قربان ہو جاتے، نور دنیا سے رخصت ہو جاتا، چھری سے اس لیے بچا لیا، اے اسماعیل تجھے بچا اس لیے رہا ہوں تیری نسل سے میرے محمد میں تشریف لانا۔ اگر نام محمد رانا یامر شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح الغرق نجینا، اگر یہ نام محمد نہ ہوتا، آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی، نوح کی کشتی بھی توڑ نہ چڑھ جاتی۔ یہ نام محمد ہے جس نے سب کے پردے ڈال رکھے ہیں۔ اور اس کا دوسرا راز مفسرین نے ذکر کیا، بیٹا مانگا 99 سال کی عمر میں، اللہ نے بیٹا دیا، الفاظ کیا ہے ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ بیٹا دے دیا، اب کوئی اعتراض کر سکتا تھا، عیب نکالنے والے عیب نکالتے ہیں، عیب تلاش کرنے والے تلاش کرتے ہیں، کوئی یہ نہ کہتا کہ اے ابراہیم تجھے تو نعوذ باللہ نیک بیٹا نہیں دیا، نعوذ باللہ تیرا بیٹا فرما بردار نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم تو نے نیک مانگا، فبشرناہ بغلام حلیم، میں نے تجھے حلم والے بیٹے کی بشارت دی، اب اس بیٹے کو آزما، چھری کے نیچے لے جا اور دیکھ یہ کیا کرتا ہے، اگر پیشانی کے بل جھک جائے اور چھری گردن پہ رکھ لے، سمجھ جانا جیسا بیٹا تو نے مانگا تھا ویسا رب تعالیٰ نے تجھے بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ کے محبوب بندے جیسی دعا کرتے ہیں ویسا عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ اسی واقعے کی یاد میں کی جاتی ہے۔ اور احناف کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک یعنی ہمارے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے، صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔
اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑ دیا جائے تو آدمی گناہ گار ہوتا ہے۔ واجب کا بھی یہی حکم ہے، سنت مؤکدہ اور واجب ایک دوسرے کے قریب قریب ہے۔ واجب چھوڑو تب بھی گناہ، سنت مؤکدہ چھوڑو تب بھی گناہ، یعنی صاحب استطاعت پر قربانی کرنا اہل سنت کے تمام ائمہ کے نزدیک ضروری ہے، خواہ وہ واجب کا درجہ رکھتی ہو، خواہ وہ سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہو۔ تو یہ سنت ہم زندہ کرتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں کہ جو چند سوالات کیے گئے قربانی کے حوالے سے، ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک حدیث پاک، اس کو سمجھیے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حضرت ابو داؤد کے حوالے سے یہ نقل کی گئی۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، 1412 نمبر ہے، کتاب الادعیاء کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المدینہ تھا، آقا اپنے شہر میں تشریف لاتے ہیں، آقا مدینے میں تشریف لاتے ہیں، کہیں سفر پہ تھے، باہر سے تشریف لائے، مدینہ میں تشریف لائے، اپنے شہر واپس آئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، لَهُمَا يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، کہ 2 دن ایسے تھے جن میں لوگ لہو و لعب کر رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، کھیل تماشا کر رہے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ما هذان یومان، یہ کیسے دن ہیں جن میں تم خوشیاں مناتے ہو؟ یہ کون سے دن ہیں جن میں تم خوشی منا رہے ہو؟ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، خوشی منانے والے صحابی تھے، خوشی منانے والے نبی پاک کے غلام تھے، ابتدائے اسلام کا زمانہ ہے، خوشی منائی جا رہی تھی۔ آقا سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا، ان 2 دنوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے تمہیں 2 اور دن خوشی کے عطا فرمائے ہوئے۔ وہ 2 دن چھوڑ دو، اور یہ 2 دن جو اللہ تعالیٰ اب تمہیں عطا فرما رہا ہے، ان 2 دنوں میں خوشی کرنا، جاہلیت کے دن چھوڑ دو۔ چھوڑ دیے وہ 2 دن کون سے تھے؟ یوم الاضحیٰ، ایک قربانی کا دن، اور دوسرا یوم الفطر، دوسرا عید الفطر کا دن۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ان 2 دنوں میں اپنی خوشی کا اظہار کیا کرو، یہ مومنین مسلمانوں کے لیے خوشی کے دن ہیں۔ 2 دن ختم ہو گئے، 2 دن اور آ گئے۔ وہ 2 دن کون سے تھے؟ نوروز اور مہرجان۔ یہ 2 دن ہے، نوروز کا دن اور مہرجان کا دن۔ پرانے فلسفے میں دیکھیں یا مجوسیوں کی تعلیمات دیکھیں، اگر کسی کا کوئی شعور یا کسی کا کوئی فہم اس حوالے سے، کمپیریٹیو اسٹڈی آف دا ریلیجنز کے حوالے سے کوئی جانتا ہے، تو اس حوالے سے وہ ضرور پڑھے کہ پرانے دور میں نوروز اور مہرجان یہ عبادت کے دن شمار ہوتے تھے۔ مجوسی اس دن عبادت کرتے تھے، فلاسفہ اس دن عبادت کرتے تھے، اور نظریہ کیا تھا کہ جب سورج، جنہیں ہم عام طور پہ یہ سٹارز کہتے ہیں، یہ جی لیو ہے، یہ کیپریکان ہے، یہ فلاں ہے، یہ جدی ہے، یہ حمل ہے، یہ سور ہے، یہ مختلف جو ستارے جن کے تحت ہم اپنے آج کل مسلمان نام بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، انہی کے مطابق ہم نعوذ باللہ چلتے بھی ہیں، ان پہ یقین بھی رکھتے ہیں۔ فلاسفہ کا نظریہ کیا تھا؟ جب سورج برج ثور یا برج حمل یا برج جدی کسی بھی برج میں داخل ہو تو وہ اس دن سورج کی عبادت کر کے خوشی منایا کرتے تھے۔ یہ ان کا نظریہ تھا کہ جب سورج برج ثور میں یا برج حمل میں یا برج جدی میں کسی ایک میں داخل ہو جائے، اس کو وہ نوروز اور مہرجان کا نام دیا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے۔ آقا نے ان 2 دنوں میں خوشی منانے سے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا؟ یہ ان کی عبادت کے دن تھے، وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، مجوسی آگ کی پرستش کرتے تھے۔ آقا نے ان 2 دنوں سے منع فرما دیا، اور اگلے 2 دن کون سے عطا فرمائے؟ ایک قربانی کا دن اور ایک عید الفطر کا دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 2 دنوں میں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہمارا ٹرینڈ کیا ہے؟ میں یہاں پر ایک ہلکی سی بات کر کے آگے نکلتا ہوں، پھر مسائل کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارا معیار اور مزاج
وہ تہوار جو غیر مسلموں کے ہیں ان میں شرکت کرنا اعزاز سمجھتے ہیں. مثلاً بسنت کے نام پہ فنکشن ہے، ہولی دیوالی کے نام پہ فیسٹیولز کیے جاتے ہیں، یا آج کل یہ نیا ٹرینڈ چلا ہے اداروں کے اندر، خواہ وہ مذہبی ہو، خواہ وہ دینی ہو، خواہ وہ دنیاوی ہو، کوئی بھی ادارہ، مجھے کسی جگہ تو نہیں، مسئلہ بتانا مقصود ہے، کسی کی مخالفت اس میں نہیں، آپ سمجھ جائیں، عقل مندانہ اشارہ کافی ہے. ایک نیا ٹرینڈ دیا جا رہا ہے ہمارے علاقے میں، بون فائر. بون فائر یہ بہار کے موسم میں وہ آگ جلائی جاتی ہے، درمیان میں لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، ارد گرد دائرہ لگایا جاتا ہے، آگ روشن کر کے پھر وہاں پہ ادارے میں رقص کیے جاتے ہیں. اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو یہ مجوسیوں کا طریقہ کار ہے. اور ابو حفص کبیر حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ جو مجوسیوں کے تہواروں کا احترام کرے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ ایک بوتل وہ پیپسی کی تھی، کوکا کولا کی تھی، وہ چھوٹی سی بوتل اٹھا کر ایک بچہ یا بچی سٹیج پہ یوں ہلا رہی ہے اور کیا شو کر رہی ہے کہ یہ نعوذ باللہ شراب کی بوتل ہے. تو یہ ہم اپنے اداروں میں کس طرح کا ٹرینڈ دیتے ہیں؟ اگر میں بات کروں تو مجرم بن جاتا ہوں. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، حق بات سے کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کٹ جائے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. اپنے بچوں کو معیار وہ نہیں جو اسلامی معیار ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلامی معیار کے مطابق بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں کسی ادارے کی مخالفت نہیں کر رہا، یہ مت سمجھیے گا کسی کی مخالفت ہے، میں صرف نشاندہی کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ جانے انجانے میں یہ کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور ہم دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو عید کے 2 دن رکھے گئے، ایک قربانی کا دن اور ایک عید الفطر کا دن. اب قربانی کے حوالے سے چند سوالات جو کیے گئے، اب وقت میرے پاس ٹوٹل 5 منٹ باقی ہیں، ان میں جو سوالات ہیں ان میں سے اہم سوالات کے جو ہے وہ میں جواب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر گائے میں حصہ ڈالا گیا، حصے دار 7 ہیں، اگر ایک کا بھی حصہ کم ہوا اور باقیوں کے حصے زیادہ ہوئے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ مثلا 6 لوگوں نے گوشت زیادہ لیا اور 7واں جو حصہ تو تھوڑا سا کم نکلا، ایک چٹان کم نکلا، ایک پاؤ آدھا کلو کم نکلا، جتنا بھی کم نکلا، ایک حصہ کم نکلا اور 7ویں بندے نے لے لیا تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ شریعت کا مسئلہ یہ ہے 7 کی قربانی نہیں ہوگی. 7 کی قربانی، یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے گا. ہم مرابط کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ سخاوت کا اظہار نہیں میں نے اپنا معاف کر دیا، ایسے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. یہ اند شرع حکم ہے 7 حصے برابر تقسیم کیے جائیں، 7 حصے برابر تقسیم کیے جائیں، ان کو تولا جائے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں، بالٹی رکھی ہوتی ہے، ہم نے اسی کا حساب لگاتے ہیں، اور ہم نے وہ ایک تول سا رکھا ہوتا ہے جس کی کوئی اپنی ویلیو نہیں، زنگ لگا ہوتا ہے اس کے اسپرنگ کو، کبھی جو ہے وہ 10 کلو شو کرتا ہے، کبھی 11 کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ڈال دو. اس طرح کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ باقاعدہ فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، فتاوی ابن عابدین کے اندر مسئلہ موجود ہے. ایسے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہمیشہ جب بھی گوشت تقسیم کریں تو حصے برابر تقسیم کریں، تول کے تقسیم کریں، تب آپ کی قربانی قابل قبول ہوگی. دوسرا سوال بھی اسی حوالے سے ہے کہ کیا قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم ہو سکتا ہے؟ اندازے سے تقسیم نہیں ہو سکتا، اندازے سے تقسیم نہیں ہو سکتا. 7 حصہ دار ہیں، برابر تقسیم کرنا چاہیے. اور اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر میں معاف کرتا ہوں تو باقیوں کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ اکثر سوال ہوتا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں اگر میں نے معاف کر دیا تو کیا ہوا، میرا حصہ کم ہوا ہے جی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کو مسئلہ ہے. قربانی 7 کی نہیں ہوگی. تو اگر کوئی اپنی طرف سے معاف بھی کر دیتا ہے تب بھی معاف نہیں ہوگا، تب بھی معاف نہیں ہوگا. یہ اند شرع ہے اور 7 کو برابر حصہ دینا ضروری ہے. پھر مسئلہ آ جاتا ہے وہ سیری پائے گا، کوئی لے جاتا ہے. اس کا مسئلہ یہی ہے کہ اتنا گوشت کا حصہ منہا کر دیا جائے، اتنا گوشت وہاں سے نکال لیا جائے وزن کر کے، تو پھر یہ درست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ یہ ایک اور سوال، ایام نہر اور ایام تشریق کیا ہے؟ ایام نہر یہ قربانی کے دن ہوتے ہیں 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ، 10 ذی الحج سے 12 ذی الحج، یعنی 10، 11 اور 12 جنہیں ہم عید کے 3 دن کہتے ہیں، انہیں ایام نہر کہا جاتا ہے. اور ایام تشریق یہ آپ کی
9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہوتا ہے، 9 سے لے کے 13 تک، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق ہے۔ اور اس حوالے سے بھی مسئلہ سماعت کر لیں، ضمن بات نکل آئی، ایام تشریق میں تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد ہر مسلمان مرد اور عورت پر کہنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ہر مسلمان مرد اور عورت پر، خواہ وہ تنہا نماز پڑھے خواہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بلند آواز سے کہنا واجب ہے۔ یہ تکبیرات تشریقات ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہیں بلند آواز سے، 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات پڑھ کے پھر یہ تکبیرات ختم کر دی جاتی ہیں۔ پھر جو آگے 14ویں شروع ہوتی ہے، 14ویں ذی الحجہ مغرب کی نماز، اس میں پھر ہم تکبیرات تشریقات نہیں پڑھتے، تو اس مسئلے پر بھی غور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ 2 اور 3 اہم مسئلے ہیں، اب وقت بھی کم ہے، ان کو بیان کیا جائے، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ آدمی نے وصیت کی، مر گیا، اس کی طرف سے قربانی کا کہا گیا، آدمی نے وصیت کی کہ جانور قربان کرو، اور وہ فوت ہو گیا، اس نے جانور معین نہیں کیا، بکرا دینا ہے، اونٹ دینا ہے، گائے دینی ہے، اس نے وصیت میں ذکر نہیں کیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب کون سا جانور قربان کرے؟ مرا ہوا آدمی، اس کی وصیت اگر جاری کرنی ہے تو اگر آپ بکرا بھی قربان کر دیتے ہیں، اس کی وصیت پر عمل ہو جائے گا، اس کو ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایصال ثواب۔ اگر یہاں پر بدعت نہیں ہے، وہاں پر بھی بدعت نہیں ہے۔ تو رینگتا ہے عرش پر اور فرش پر ان کی گزر، خود بھی تو انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا سوال کیا گیا، ایک آدمی باہر ہے، مثلا انگلینڈ یا امریکہ یا کہیں بھی بیرون ملک میں ہے، وہ اپنا وکیل مقرر کرتا ہے، مثلا آدمی اپنے رشتہ دار کو کہتا ہے جی میری طرف سے قربان کرنا، میں پیسے بھیجتا ہوں۔ اب نہ پیسے بھیجنے والے کو یاد رہا جانور کون سا کہنا ہے، نہ اس وکیل کو جو وکیل مقرر کیا، یعنی خاندان کا کوئی آدمی بڑا جس کو پیسے دیے گئے کہ کون سا جانور قربان کرنا ہے، تو اس صورت میں کون سا جانور قربان کیا جائے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، مرے ہوئے کی طرف سے بکرا بھی قربان کر دے، قربانی وصیت جاری ہو جائے گی، لیکن جب تک وکیل اپنے موکل سے نہیں پوچھے گا جانور کون سا قربان کرنا ہے، تب تک قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو باہر سے اگر کوئی پیسے بھیجتا ہے قربان کر دو، تو اس کے لیے جانور کا معین کرنا ضروری ہے۔ بکرا قربان کرنا ہے تب، گائے قربان کرنی ہے تب، بیل قربان کرنا ہے تب، جانور کا معین ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا اہم مسئلہ، یہ اہم نہیں ہے، ویسے اہم بنا دیا گیا، اوجری کا حکم بیان کریں، اوجری کھانے کا حکم بیان کریں۔ اور یہ اتنی بات ہے آج کل، جواب دے دے کہ ہم تھک گئے، اس مسئلے سے پتہ نہیں لوگ کیا نکالتے، اوجری کھانا حرام ہے یا حلال ہے یا مکروہ ہے، بتائیں۔ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، شریعت نے 7 چیزیں حرام قرار دی، شریعت نے 7 چیزیں حرام قرار دی۔ بہتا ہوا خون حرام ہے، نر کا جو نر کی شرم کا حرام ہے، مادہ کی شرم کا حرام ہے، اس کے علاوہ کپورے حرام ہے، اس کے علاوہ پتا حرام ہے، اس کے علاوہ یہ جو غدود ہوتے ہیں جنہیں ہم انگلش میں گلینڈز کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہ 7 چیزیں کل ملا کے بنتی ہیں، مثانہ حرام ہے۔ ان 7 چیزوں کے علاوہ جانور کا ہر حصہ حلال ہے۔ یہاں پہ میں نے اوجری کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اب اس میں مسئلہ سماعت کر لیں، مسئلہ کیا ہے؟ سلیم الطبع لوگ اوجری کھانا پسند نہیں کرتے، اپنی طبیعت ہوتی ہے انسان پسند نہیں کرتے، بس اتنا ہی حکم ہے۔ کوئی آدمی پسند کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا۔ جو پسند نہیں کرتا، پسند نہ کرنے کو عربی میں مکروہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جائے گا اس کو؟ مکروہ۔ اگر کوئی کھا لیتا ہے تو منع نہیں، کیونکہ بعض روایات ملتی ہیں صحابہ نے اوجری پکائی ہے اور پکا کے کھائی بھی ہے، یہ باقاعدہ حدیث سیاستہ میں موجود ہے۔ تو سلیم الطبع لوگ اگر ناپسند کرتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی نہیں کھاتا تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اوجری کھانا حرام نہیں، اوجری کھانا حرام نہیں۔
اوجری حلال ہے، اگر کوئی کھاتا ہے تب بھی درست ہے، نہیں کھاتا تب بھی درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔